میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، مگر رسول پاک کو اپنے گھر بلانے کی دعوت دینے والے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا تمہارا گھر اس قابل ہے کہ حضور تشریف لے کر کے آئیں؟ کیا تمہارے گھروں میں قرآن کبھی اٹھایا گیا ہے؟ اگر میتیں نہ اٹھیں تو 90% گھروں میں قرآن نہیں اٹھتے، اگر جنازے نہ اٹھے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھولا جاتا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے آقا آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، بتاؤ کیا تمہارا بستر پاک ہے؟ کیا تمہارا لباس پاک ہے؟ کیا تمہارا جسم پاک ہے؟ کیا تمہارا خیال پاک ہے؟ کیا تمہاری دہلیز پاک ہے؟ کیا تمہاری چوکھٹ پاک ہے؟ دروازوں پر لیٹر کے حساب سے کملا پسند کھا کے تھوکنے والوں، میرا نبی نور علی نور ہے، وہ وہاں نہیں جائے گا جہاں گندگی ہو۔ میرے نبی تشریف لائے ہیں، لاتے ہیں، لاتے رہیں گے، مگر مکان ہو امام شرف الدین بوصیری جیسا تو میرے آقا تشریف لائے ہیں، مکان ہو بغداد کی اس بڑھیا کا جیسا جو عقیدت میں اس قدر لبریز تھی کہ خلیفہ بغداد نے اعلان کیا تھا آج میرے دروازے پر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوگا۔ کون خلیفہ بغداد کہہ رہا ہے؟ بے وجہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ طریقہ تو انہوں نے اپنایا، نانا یہ طریقہ ہم نے نہیں اپنایا۔ اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرنے کا یہ طریقہ صحابہ نے اپنایا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے، عرض کی آقا کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی خاموش رہے، حسان ابن ثابت بیٹھ گئے، جبریل آ گئے، فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حسان سے کہہ دیجئے، کہے کیا کہنا چاہتا ہے؟ حسان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا اب اجازت ہے؟ ارے اب بھی اجازت؟ جبریل آئے ہیں اجازت لے کر کے، رب نے کہا ہے حسان سے کہہ دو۔ اور والی سے انبیاء کو روزیہ ضرور پہنچائے گا، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ ممبروں پر آؤ تو کسی سیٹ صاحب کی تعریف کرنے کے لیے نہیں، کسی دنیا دار کی تعریف کرنے کے لیے نہیں، مزاج رضا کے ساتھ آؤ، کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس لیے میں اپنی تعلیم سے اور اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے، پوری دنیا کی جماعتوں سے، تنظیموں سے، لیڈران سے ہماری جماعت کا موازنہ کر لیجئے، تمہاری روزیوں کا ذمہ کسی سیٹ، کسی امیر، کسی خزانچی کی دہلیز سے ہے، ہماری روزیوں کا ذمہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں پر ہے۔ یار عشاء کی نماز ادا فرمائی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، رب ذوالجلال آج حسنین کے لیے جنتی جوڑوں کا سوال نہیں ہے، آج میرے لیے جنت سے کوئی کپڑے مجھے نہیں چاہیے، آج تیرے محبوب کی سب سے محبوب بیٹی، 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ تیرے محبوب کی سب سے چھوٹی محبوب بیٹی آج دعا کر رہی ہے مولا کہ ابا کی امت میں جتنے علماء ہیں ان کی روزیوں کو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا دے، یہ جہاں بھی رہے ان کی روزیوں کا انتظام ہوتا رہے۔ اب سارے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، تاجر، بزنس مین کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سیدہ جو کلمہ عالم پڑھتا ہے وہی ہم بھی پڑھتے ہیں، جو نعرہ وہ لگاتا ہے وہی ہم بھی لگاتے ہیں، تخصیص کے ساتھ ان کے لیے دعا کیوں؟ آواز آئی کہ ڈاکٹر ہندوستان سے امریکہ کا سفر کرے گا، وہ اسٹیتھوسکوپ، آلہ، میڈیسن، ضروری دوائیں لے کر جائے گا، انجینئر، آرکیٹیکٹ جائے گا، اپنی ضرورت کا سامان لے کر جائے گا، پروفیسر جائے گا، یونیورسٹی کی عمدہ اور ضخیم کتابوں کو لے کر جائے گا، تاجر جائے گا، سامان تجارت لے کر جائے گا، مگر جب یہ غریب عالم جائے گا تو 30 پارے قرآن میں ساتھ لے کے جائے گا، پھر ابا کی حدیثوں کو ساتھ لے کے جائے گا، اور پھر پورے بھارت میں بولتا ہے اربا فاروقی کہ کیسے میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں، وجہ صرف ایک ہے، آپ نے کسی عالم دین کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں علماء ربانی جین اور علماء حق کی بات کر رہا ہوں، اسی زمین پر علماء کی شکل میں بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ ہونے والوں کو میں نے نہرو جی کے مجسمے پر مالے چڑھاتے بھی دیکھے ہیں، میں نے گاندھی جی کے مجسمے پر پھول اور مالا چڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اسی چھوٹی سی عمر میں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جن کے جنم دن پر میں نے ان کے مجسموں پر مالے چڑھاتے ہوئے بھی دیکھے،
ایک ایک ہاتھ کی داڑھی رکھ کر خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مجسموں پر ہم نے مالے چڑھاتے ہوئے، پھول ڈالتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا، تب کسی کی عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچی، مگر جب ہم نے ولادت رسول کی بات کی، انہوں نے کہا ناجائز، شرک ہے، بدعت ہے، تو ہم نے کہا تیرا عقیدہ کچھ ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہوگا۔ ہم ایک دن نہیں، دعوت میں کوئی بھی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا، اور یہ لکھ کے قلم توڑ دیا، ہمیں صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ کون ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ اس میلاد میں ہم اپنے نبی کی عظمتیں بیان کریں گے، اس میلاد میں ہم اپنے نبی کی رفتیں بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم دوسرے کا نعرہ لگا کر منافق نہیں ہونا چاہتے، ہم تمہیں کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ابا دکان دے دے تو زندگی بھر محنت، زندگی بھر اعلان، اور مصطفیٰ ایمان دے دیں تو کوئی چرچا نہیں۔ اپنے مولانا کو علامۃ الدہر، اپنے مولانا کو علامہ مکی، اپنے مولانا کو شیخ الاسلام والمسلمین، تو تم اپنے مولانا کی تعریف کرو، ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے کہ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، وہ ہمارے ہی میں بڑا